बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अबानो। इमरान खान के साहिबजादे सुलेमान खान और कासिम खान की अमरीकी सफारतकार रिचर्ड ग्रेनल से जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नवीद सुना रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं कि जी खान साहब की रिहाई का परवाना अमेरिका से जारी होने लगा और अमेरिका पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को कहेगा कि खान को रिहा कर दो, खान को रिहा कर दो, खान को रिहा कर दो। जेल का लॉकअप खोला जाएगा, खान के हवाले से फैसला होगा, खान की जो हथकड़ियां लगी हैं उसको तोड़ा जाएगा और खान जेल से बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इस किस्म की जो फजूलियात और इस किस्म की जो कह लें कि बकवासियात, वैसे हम लोग सोशल मीडिया की खबरों पर बहुत यकीन करते हैं। पाकिस्तानी पहले तो लोग था कि इंडियन जो हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ा फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस बात का क्रेडिट जाता है कि तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया को एक फेक न्यूज़ का टूल बनाया, उसको हथियार बनाया और उसके ऊपर इतना झूठ बोला, सर से लेके पांव तक झूठ बोला तहरीक इंसाफ ने। और अब उन्होंने एक नया झूठ बोल दिया, नया पैंतरा, कह लें कि नया पैंतरा बदला जा रहा है। होन किया जा रहा है कि जे पाकिस्तान की अदालतां तो नहीं गल बांधी, जे स्टैब्लिशमेंट तो गल नहीं बांधी, तो चलो फिर रिचर्ड ग्रेनल तो गल बना लेने। रिचर्ड ग्रेनल जो है उसी से बात बन जाएगी। अब जो रिचर्ड ग्रेनल की मुलाकात हुई है ना खान के बेटों के साथ, इमरान खान के बेटों के साथ, अमरीकी सिफारतकार, बड़े ओहदों पर वो फाइज रहा पहले भी और बड़ा एक बहुत प्रोमिनेंट किस्म की वो पर्सनैलिटी है अमेरिका की। तो लोग ये समझ रहे हैं कि जी रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इमरान खान के साहिबजादों का पैगाम पहुंचाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को कहेगा कि जी खान के बेटों की ये पैगामात हैं और देख लो कि जी पाकिस्तान से एक दबाव आ रहा है और वो जो दबाव है वो आलमी दबाव बन सकता है, तो खान को लिहाजा रिलीज कर दिया जाए। अच्छा सर, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे ना, जब उनका मुकाबला हो रहा था अपनी मुखालिफ उम्मीदवार से, तो उस दौरान जब उनकी जीत का ऐलान हुआ तो जितनी स्टेट से उनको वोट मिले, विनिंग उनकी जो है वो विनिंग साइड थी ना, और जब उनकी विनिंग प्रेडिक्शंस के वाले से बातें हो रही थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है जीतने, और जितया वो नहीं हारदा, वो जितया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप के वाले से खबरें आ रही थी तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद ये ऐलान कर दिया था कि वो इमरान खान के मामलात में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं इमरान खान के मामला, तो उन्होंने अमरीका की सियासत तो इंटरेस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप कोई अमेरिकन जो है वो ये स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे थे कि जी अमेरिका चाहता है कि जी पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई जो है वो पहला मुतालबा, और जब तक इमरान खान नहीं रिहा होता तब तक अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ शराकत दारी नहीं करेगा और हाथ नहीं मिलाएगा। अमेरिका को और भी बहुत काम है। खान साहब कोई वो मैं क्या कहूँ सर, ना 4 में ना 12 में। खान साहब कौन सी ऐसी शख्सियत है जी, वो कौन सा कोई बेनजीर भुट्टो की तरह के लीडर हैं या नवाज शरीफ के लीडर हैं, उनकी तरह के लीडर हैं कि जी जिनको आलमी सतह पर डिस्कस किया जाएगा। हालांकि नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे यार। मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो 2 बार इस मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रही। ये 2 ऐसे मुतवाजन सियासतदान हैं जो बड़े नामी ग्रामी सियासतदान हैं, जिनका एक असर सूख है पाकिस्तान की सियासत में जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। भुट्टो खानदान उसकी भुट्टोइज्म और नवाज शरीफ खानदान उसका एक समझ लें कि आइडियोलॉजी, नवाज शरीफ की शख्सियत का वोट। आने वाली नस्लें भी नवाज शरीफ की शख्सियत का वोट जो है वो नवाज शरीफ के नाम पर देंगी। इमरान खान साहब के नाम पर किसने वोट देना है? इमरान खान साहब के नाम पर वोट जिन्होंने देना था वो तो वोट चोरी हुए थे 2018 में, और जनरल बाजवा ने चोरी करके खान साहब के वो जो वोट बनाए थे, वो जो नून लीग के पलड़े के वोट थे, वो खान साहब के पलड़े में डाल दिए और फिर 176 वोट दिलवा कर उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनवा दिया। तो सर इमरान खान के जो साहिबजादों की मुलाकात हुई है रिचर्ड ग्रेनल से, वो जो मुलाकात है ना, उसमें इमरान खान के साहिबजादों ने सुलेमान और कासिम से अमरीकी सफारत का रिचर्ड ग्रेनल ने जो मुलाकात की है, इसमें रिचर्ड ग्रेनल ने कैलिफोर्निया में दोनों को खुशामदीद का और कहा कि आप मजबूत रहें, आप मजबूत रहें। इनका कहना था कि दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो सियासी मुकदमात से फंसे हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा पुत्र तुसी घबराना नहीं। रिचर्ड ग्रेनल इमरान खान के बेटों को कह रहा है कि तुसी घबराना नहीं, दुनिया च ਲੱਖਾਂ लोग ऐसे ने जेड़े अज तक जेड़ा ना ਲੱਖਾਂ लोग ऐसे ने जेड़े इन केसां तो फंसे हुए ने, सिर्फ तुसी कले नहीं है। वो रिचर्ड ग्रेनल कह रहा है इमरान खान के बेटों को
وہ دلاسا ہی دینا ہے نا, حوصلہ دینا ہے. پھر عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے جی ایک ٹویٹ کیا, اور میں حیران ہوں کہ بچوں کو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پپھی کے طور پر, پپھی ہیں نا ان کی بچوں کی پپھو ہیں, تو وہ پپھو کے طور پر جو بچوں کو پھر جس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں پھر بچے ویسے ہی بولتے ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ دراصل وہ ایک طرف تو پارٹی پر قابض ہونا چاہتی ہیں اور دوسری طرف وہ ہمدردیاں سمیٹ رہی ہیں. وہ خان صاحب کے بچوں کو کہتی ہیں کہ جی جاؤ جا کے ہے پیو دے حق چے ہے گل کرو. اور رچرڈ گرینل سے ملاقات ہوئی ہے, وہ پپھی نے پیچھے کوئی فون کیا اور وہ بچوں نے پپھی کی بات مان لی. کتنے تابع دار بچے ہیں کہ انہوں نے پپھی کی بات کو ڈینائی نہیں کیا. اب عمران خان کے جو بچے ہیں نا قاسم خان اور سلیمان, وہ دراصل سیاست میں کس طرح سے متحرک ہو رہے ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاسم خان نے ٹویٹ کیا, عمران خان کا جو بیٹا قاسم خان, اس نے کہا کہ ہمارے والد نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کی قربان کیتا دسو مینوں, کیا قربان کیا؟ کوئی جمہوریت کے لیے عمران خان کی کوئی ایک سٹرگل بتا دو یار. مشرف کے ریفرینڈم کو ووٹ دینا عمران خان کا جو ہے نا سب سے بڑا سمجھ لیں کہ کارنامہ تھا. مشرف کے ریفرینڈم کے یہ حمایتی تھے, غدار ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم کے یہ حمایتی تھے. ان کی جمہوریت کے لیے کون سی قربانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ان کا بیٹا کہہ رہا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی راحت سکون اور سلامتی چھوڑ کر عمران خان نے پاکستان کے مستقبل کے خاطر جدوجہد کی کیتا. بتاؤ کیا کیا؟ کون سی مستقبل کے لیے جدوجہد کی خان صاحب نے؟ میں بھٹو کی بات کروں تو مجھے بات سمجھ بھی آتی ہے, نواز شریف کی بات کروں, محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی بات کروں, زرداری صاحب کی بات کروں, یار ان لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں. نواز شریف کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے, 3 بار اس کی وزارت عظمیٰ کا جو ٹینیور تھا اس کو خراب کیا گیا, ملک کی ترقی میں رخنا ڈالا گیا, پاکستان کی ترقی اور سالمیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی میرے پیو نے بڑی قربانیاں دیتیاں نے جمہوریت واسطے, میرے باپ نے دن رات محنت کی, انتھک محنت کی. حیران ہوں یار میں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ملک کے مستقبل کی خاطر جدوجہد کی اور وہ خاموش کر دیے گئے. کن نے خاموش کیا؟ دسو آج وہ جیل سے ٹویٹس کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اذیت میں ہے, ان کا بیٹا کہہ رہا ہے وہ قید میں ہے, قید تنہائی میں ہے اور ہم سے مکمل طور پر جدا کر دیے گئے. جب سے ہمیں شعور آیا انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو سکھایا کہ کرپٹ حکمران اور کرپٹ حکومت کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے. آج انہیں اس جرم کا الزام دیا جانا ایک سفاک اور ناقابل برداشت ستم ظریفی ہے. اب عمران خان کے بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں والد نے بتایا کہ کرپٹ حکومت اور کرپٹ حکمران کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں ملک کے لیے. اچھا اپنے دور میں تو یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہے تھے نا خان صاحب. القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے انہوں نے ملک ریاض کے کہنے پر کس طرح سے اپنی اہلیہ کے نام پر ٹرانسفر کروائی. وہ ملک ریاض صاحب بھی وہ, کیونکہ سر کرپشن تو ملک ریاض صاحب کا جو ہے وہ گڑھ تھا نا. ملک ریاض صاحب آج کے نہیں, یہ مورلی طور پر جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کو پاکستان کے دنیا بھر کی عدالتوں میں کرپٹ جو ہے نا ایک شخصیت کے طور پر پہچانا جاتا ہے. باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پر ان کو اسی طرح لکھا جاتا ہے. میں ایک دن پڑھا تھا دی گارڈین میں اور وہ دی امریکن ٹائمز میں اور بہت سے جو میگزینز آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اس میں کہ جی ملک ریاض جو ہیں وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے اور کس طرح سے انہوں نے پیسہ بنایا. وہی ملک ریاض جو عمران خان کے فائنانسر تھے. ایک وقت میں یہ بھی کہانی کھولنی ہے کہ خان صاحب جو 2018 میں آئے تھے وہ ملک ریاض نے باجوہ صاحب کو کہا تھا تو باجوہ صاحب نے جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھ رکھا, اور یہ ملک ریاض صاحب بھی اسی منصوبے کے تحت جو ہے, اسی منصوبے میں ملک ریاض صاحب کا بھی بڑا کردار تھا. تو ملک ریاض صاحب جو ہے انہی کے جو ہے وہ کرتوت اور کارستانیاں منزل عام پر آ رہی کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے اپنی اہلیہ کے نام پر القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے اس کے ڈاکومنٹس اور کس طرح وہ ٹرانسفر کروائی اور کس طرح سے پھر غبن کیا. اور وہ توشہ خانہ جو ہے وہ جھوٹا کیس تو نہیں ہے نا, وہ تو حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ میں کس طرح سرکاری تحائف توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے بیچے اور ایک خریدار کو بیچے اور مہنگے داموں بیچے. وہ خریدار جو عمر فاروق تھا وہ بھی منظر عام پر آیا. پھر اسی طرح فارن فنڈنگ میں کیا کیا ہوتا رہا, بھارت سے اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی رہی. یہ ثبوت ہیں, یہ ان کی پارٹی کے رہنما نے کہا, وہ جو کیا نام تھا ان کا, اکبر ایس بابر, جو ان کی پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے, انہوں نے یہ الزامات لگائے تھے. یہ میں نے نہیں لگائے تھے. وہ کہتے کہ ان کو بھارت سے فنڈز ہوتے تھے اور ایک ٹائم پر تو شوکت خانم کے لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے.
اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ایک انتہائی پڑھے لکھے اور ایک انتہائی امیر ترین شخص, وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ شوکت خانم کی بنیاد رکھی گئی. اس شوکت خانم کی زمین نواز شریف نے دی عمران خان کو, جس پر وہ ہے نا مولا علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ جو طاہر القادری صاحب کو زمین دی تھی منہاج القرآن کی, نواز شریف صاحب نے دی تھی, ان کے والد میاں شریف صاحب نے دی تھی, اور پھر طاہر القادری صاحب بھی ان کے خلاف ہو گئے. سر وہ ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو بہرحال جو بھی ہے, عمران خان صاحب کے صاحبزادے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاملات سیٹل کر لیے جائیں, اور اس کے بعد اپنے والد صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کیا جائے. تو سر وہ تو نہیں ہو رہا. خان صاحب کے بیٹوں کو تو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ امریکہ پاکستان کی مقتدرہ کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈال سکتا, اور وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان کی مقتدرہ کو کہے کہ جی خان صاحب کو جیل سے نکالو, لاک اپ سے نکال کر ریلیز کر دو. سر پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں. خان صاحب کا کھاتا بند ہے, معافی کا راستہ بند ہے. یہ بات غریب فقیر درویش آپ کو بہت پہلے سے کہہ رہا ہے, لیکن لوگ دانت نکالتے تھے. دیکھ لیا نا, اپنے 9 مئی کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, نتائج آ رہے ہیں. جو ان سیاستدانوں نے 9 مئی کیا وہ نااہل ہو رہے ہیں, اور اس میں خان صاحب سیر فہرست ہیں. پہلے فیض نے جانا ہے, پہلے فیض صاحب پھڑ کے جائیں گے, پھر خان صاحب پھڑ کے جائیں گے. بچنا تو دونوں نے نہیں ہے. سر اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.